ایک بچپن سے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں, اور جیسے اسکول کالج کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے تو بل گیٹس بننا ہے, تو اندر کی ویلیو اور باہر کی ویلیو ٹکرا جاتی ہیں. اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں سائیکالوجی میں. دو اپوزنگ بلیفس ایک ہی دماغ کے اندر آ جائیں تو دماغ اندر سے ایکسپلوڈ کرتا ہے, اور وہ پھر خودکشیاں ہوتی ہیں, اور مسلمان بھی خودکشی کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے بچے بھی خودکشی کرتے ہیں, مسلمانوں کے بچے جو اسٹیو جاب بل گیٹس بنتے ہیں وہ بھی خودکشی کرتے ہیں. What is hopelessness? Well, the simplest way of looking at hopelessness or to define hopelessness is to wander without a purpose. انسان کی حضرت آدم سے, بلکہ اس سے پہلے بھی ہمیں ہسٹری تو پتہ ہے, اللہ نے خود بتایا تھا کہ آدم کو ایک خاص قوم میں سے چنا تھا. تو شروع سے لے کے آخری بندے تک انسان کے اور اس زمین کے, اس کائنات کے ڈیزائن میں ہی نہیں ہے کہ ہمیں خوشی پہنچائے گی. یہ ہمیشہ خطرہ ہی پہنچاتی ہے ہمیں. It is always working towards the death of the human being, and that's where the suffering actually is. آپ کچھ دن بھی بغیر کسی فیئر کے نہیں گزار سکتے. اگر کچھ بھی نہیں ہے کسی کو فیئر, سب کچھ مل گیا تو اس کو فیئر آف ڈیتھ رہتا ہے. So hope is the journey towards first and foremost your inner purpose. جب آپ کو وہ مل جاتی ہے تو پھر آپ کو ہتھیار مل جاتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی جو فیئر ہے نا اس کو میں نے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اور جس کو وہ پرپز نہیں ملتا تو اس کی وہ ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی خوشی اور ہیپینس کی چیز کو نا لوگ ہوپ کہتے ہیں. ایون though hope has nothing to do with happiness, hope is everything to do with the purpose of the human being. تو جن کے پرپز زیادہ بڑے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ بڑی مصیبتیں آتی ہیں, وہ اسی لیے صبر کرنے کی بھی طاقت رکھتے ہیں پھر. سو جب بھی اللہ تعالیٰ صبر کی بات کرتے ہیں, اللہ کے نبی علیہ السلام صبر کی بات کرتے ہیں, وہ بیسکلی ہوپ کا بینر آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں. So this is basically what you mean is that hopelessness is the lack of purpose. Not the lack, that's not the right word. دماغ کی نس پہ نہیں جائے گا. It is the absence of purpose. Absence of purpose. Yeah. It's not the lack. And how do you define purpose? Well, دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اندر سے آواز نہیں آتی, کہ اس کو ہم ڈپریشن کی آواز کہتے ہیں آج کل, کہ کوئی اور کام تھا اور کر کچھ اور رہا ہوں میں. سو جب آپ کو ایسی آوازیں آنا شروع ہو جائیں تو آپ کا جرنی ٹورڈ پرپس شروع ہو جاتا ہے. اس جرنی کو ماں باپ جو ہیں, وہ عقل مند ماں باپ جو ہیں, بادشاہ, وہ شروع میں ہی وہ انسٹال کروانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. اگر ایسا ہے نہیں نا, ہم ایسے دور میں ہیں نہیں, سو پھر اسکول کے, کالج کے, یونیورسٹی کے کچھ 10-12 سال بعد جب ادھر ادھر تھپیڑے کھاتا ہے انسان, اور اس کے بعد جب اس کو کچھ مل بھی رہا ہوتا ہے, کچھ کھو بھی رہا ہوتا ہے, تو اس کو پھر اندر سے آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے, ہمیں بتایا کچھ اور گیا ہے. سو اس ڈپریشن کی اور ہالونیس کی فیلنگ سے آپ کو کلیئر ایویڈنس ملتا ہے کہ there is something else that I'm supposed to do. سو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں, ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. پرپس ہے کیا؟ پرپس بڑا آسان ہے کہ پوری دنیا کو اس لیول پہ آپ لوگوں نے, ہم سب نے اتنی نالج اور فیکٹس اکٹھے کرنے ہیں سورہ اثر کے حکم کے مطابق کہ جتنے بھی یہ مس انفارمیشن اور جہالت آئے گی اس سے ہر وقت نکالنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. جتنا بھی زیادہ آپ علم حاصل کریں گے اتنا آپ کو بات کرنی آ جائے گی, اور لوگوں کو بات کر کے انفلوئنس کرنا آ جائے گا. اگر بات کرنے کے بعد ایسی سٹیج آ رہی ہے جو کہ ہمارے دور میں میرا نہیں خیال آئے گی اتنا, بہت اللہ کرے کہ آپ کی باتوں سے وہ ہو جائیں, مگر اگر وہ پھر بھی نہیں آتے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس پھر دوسرے پلان بی پہ آؤ, اگر کوئی ہٹ درمی کرتا تو. مگر ہمارا پرپز جو ہے نا وہ تلوار نہیں, ہمارا پرپز انفلوئنس ہے. ہمارا پرپز ہے کہ آرٹیکولیشن کی سینس اتنی بڑی ہو مسلمانوں کی, اور صرف ہر دھرم ہمارے پلان بی کے اوپر آئیں, ورنہ ضرورت نہیں. عمومی طور پہ انسان بیسکلی, میں انیٹزم کا بہت بڑا وہ بلیور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اتنی زیادہ نیکی رکھی ہے, اتنا زیادہ رحم رکھا ہے کہ وہ نظر آتا ہے. تو جب کوئی اچھا آرٹیکولیٹ انسان حق کی پیغام پہنچاتا ہے ود ایویڈنس اینڈ فیکٹس, ایموشنز نہیں, فیکٹس, تو میں اس بندے کو سچا مسلمان ہی نہیں مانتا کہ جس کو حق کے اوپر آرٹیکولیشن نہیں آتی. بہت اچھی بات ہے سمیعنا و اطعنا, وہ ہمارے اپنے لیے,
مگر کسی ایسے بندے کو اور پوری دنیا کو انفلوئنس کرنا ہو تو آپ کو ایویڈنس دینے پڑیں گے, اور سورہ اثر کیا ہی رہی ہے. تو یہ ہے پرپز ہمارا, ٹو چینج دا فیس آف دا ہیومن پلانٹ ایوری سنگل ڈے. دیٹس دا ایکچوئل پرپز. Okay, Sheikh, why do people become hopeless? You know, what could be the reasons? We see so many hopeless people. We see the youth becoming hopeless day and day. Well, there's a very clear evidence for it. Ever since the dawn of Islam, actually میں پہلے سے شروع کر دوں تو زیادہ آسانی ہو جائے گی, مگر every few hundred years دنیا میں کچھ گنتی کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھی نیت کے ساتھ دنیا کے سلوشنز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ان کو ہم فلاسفرز کہتے ہیں. وہ بڑے مسئلے کو دیکھتے ہیں اور اس کے حل ڈھونڈتے ہیں, ایویڈنس بیسڈ ریسرچ کر کے, اور پھر بہت ڈیپ تھنکرز ہوتے ہیں. وہ اس لیول پہ پھر علم حاصل کر لیتے ہیں کہ ان کا کور جو ہے نا ایک ستارے کی طرح اسٹرانگ ہو جاتا ہے, اور لوگ پھر اس کو باقاعدہ ستارے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں, اور اس کی روشنی سے جب وہ دیکھتے ہیں اس کو پھر اسے گرد چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ آپ پوری کائنات میں دیکھ رہے ہیں, ایسا ہی ہوتا ہے. جس کا کور اتنا اسٹرانگ ہو جائے تو اس کی گریویٹیشنل پل میں پوری دنیا گھومتی ہے. ایسے ہی ہر فلاسفر کے ساتھ ہوا ہے. ابھی تک آپ ارسطو کا ہم کتابیں چاٹ رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ روشنی آتی ہے اس سے ابھی تک. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہم کبھی فلاسفر کے طور پہ دیکھتے نہیں نا. ایک دم ہمیں پتہ چل جائے نا کہ کس پاورفل فلاسفی کے بیچ میں اسلام آیا تھا. ہمیں صرف دور جاہلیت کے عرب نظر آتے ہیں. اس وقت دنیا میں فلسفے کی ارسطو اللہ کے نبی سے بہت پہلے کا, ٹھیک ہے. اور یہ ساکریٹیز کتنے پہلے کا. گریک میتھولوجی میں 11-12 بندے بڑے کام کے تھے جو کہ اپنی طرف سے وہ لے کے غلط طرف اجار دیں, مگر نیتیں ٹھیک تھیں ان کی. سو ہر کچھ 100 سال کے اندر دنیا کا نقشہ بدلنے کے لیے نا فلسفی کی ایک خاص ترجیح ہوتی ہے. اس کے اندر ایک خاص ایوولوشن ہوتی ہے جو پچھلے کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے اور اگلے کو. جیسے آپ نے بڑے مشہور نام سنے ہیں سوشلزم کے اور مارکسزم کے. یہ کون سا, یہ لوگوں کے بنائے ہوئے آئیڈیاز ہیں. ابھی مسلمان نہیں تھے نا, ان کو اللہ رسول کا پتہ نہیں تھا, ان تو فلسفہ ملتا تو ان کو پتہ ہوتا. کیا آنسر تو پڑھے ہیں پہلے سے. جتنی سائیکالوجی اور فلسفی اللہ کی کتاب میں ہے کسی اور کتاب میں نہیں لکھی, چاہے وہ فلسفی کے نام پہ لکھی ہوئی. اور جتنا انر ڈیزائن کو فلسفی کنیکٹ کرتی ہے نا اللہ کی انسان کے اپنے نیچرل ڈیزائن کو, جو نیچر آف ہیومن بینگ asks for the philosophy. بہرحال سو کنفیوژن آتی ہے پھر جب ہم کسی ایسے فلسفے کو, اچھا ہوتا کیا ہے کہ دنیا میں نا جب وہ 300-400 بندے نا جب اتنی پیک پہ آتے ہیں نا تو بڑے بڑے ملک نا ان کے فلسفے سے اپنی پولیٹیکل انفراسٹرکچر کریٹ کر لیتے ہیں. سو مارکسزم کے بعد جب سوشلزم کی پیک آئی, لینن نے پوری کی پوری کوششیں کی مارکس کو ڈپلوائے کرنے کی. نہیں چل سکتا تھا, وہ امیروں کے خلاف غریبوں کے حقوق کی بڑی اچھی آواز لگا رہا تھا, مگر پھر امیر قتل ہونا شروع ہو گئے, سر عام قتل ہونا شروع ہو گئے, بلکہ امیروں کے کزن کو قتل ہونا شروع ہو گئے. کوئی لنک ہوتا تھا دور سے تو اس کو قتل کر دیتے تھے. سو ڈس بیلنس ہو گئی, کیونکہ یہ سولوشن تھوڑی ہے. پھر یہ چیئرمین ماؤ صاحب نے کوشش کی اور اس نے کہا نہیں یونیفائڈ ایگالیٹیرین سسٹم ہونا چاہیے. تھا وہ ٹوٹالینیرینزم کا, یہ بھی ایک فلسفہ ہے. اور پھر اس نے جو بے دریک قتل کیے, 30-40 لاکھ بندہ ذبح ہو گیا ماؤ کے اندر. پھر وہی ری ایکشن آیا. سو اس کے دوران ہی 15-16 سینچری میں کیپٹلزم پیک پکڑ رہا تھا ہالینڈ اور انگلینڈ میں سے. ہالینڈ سے شروع ہوا, انگلینڈ نے پیک پکڑوائی اس کو. وکٹورین راج اس وقت پیک پہ تھا. سو وکٹوریا تو نہیں تھی ایکچولی, وکٹوریا تو 19 سینچری میں آئی ہے. تو برٹن ایکچولی کیم ان ٹو بینگ بیکاز آف دا کیپٹلسٹک فلسفی اینڈ اٹ واز دا بگیسٹ پریچر آف اٹ. یہ آپ کو جاننا اس لیے ضروری ہے کہ آج میاں والی, منیلا, میامی, ان تینوں شہروں کے بچے اسی وجہ سے کنفیوز ہیں اور کیا چیز کریں, کیونکہ دنیا کے اوپر کبھی بھی ایسا وقت نہیں آیا کہ 2 فلسفے ایک ہی وقت میں چل رہے ہوں. انسان کے اندر جو سسٹم ہے نا وہ 2 فلسفوں کو مانتا ہی نہیں, چاہے وہ کتے ہوں, بھیڑیے ہوں, ہاتھی ہوں, چونٹیاں ہوں, مکھیاں ہوں اور انسان ہوں. یہ آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا, ہر زندہ چیز ایک الفا میل کے اندر آ جاتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا ثبوت ہے کہ کوئی سسٹم ہے جو اللہ نے بنایا ہوا ہے. ایک سنگولر سسٹم کے اندر ہر جانور اپنے آپ کو سیٹ کرتا ہے. اس کو ہائرارکی آف کمپٹنس کہتے ہیں. اب وہ چونٹیاں اور بلیاں اور کتے اور بھیڑیے اور جتنے بھی جانور ہیں ان کا کوئی پرپز ہوتا ہے تو جس کے لیے وہ الفا سلیکٹ کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ الفا اس پرپز کو اچیو کرنے میں سب سے زیادہ افیشینٹ ہوتا ہے. اور ان کا پرپز ہمیں پتہ ہے کیا ہے جانوروں کا, کہ بس ان کا
نان نفقہ چلتا رہے اور سروائیول ہو جائے. ہمارے لیکن انسانوں کے پرپس جو تھے نا وہ خالی سروائیول تک نہیں تھے. ہمارے پرپس جو تھے وہ ایوولوشن اور ترقی کے تھے, اور علم حاصل کرنے کی اندر سے ایک خواہش ہوتی تھی. اس لیے کہاں سے تارے دیکھتے ہوتے تھے. یہ مصری 11,000 سال پہلے قبل مسیح انہوں نے پیرامڈز بنائے, اور یہ مصریوں نے نہیں بنائے بائی دا وے, مگر مصر میں بنائے. So what I'm saying is, I'm talking through evidence here, even though I know کہ وہ کوفو کا نام لگاتے ہیں پیرامڈز پہ, جو کہ فرعون تھا. کوفو کے دادا جو تھے وہ اسٹون ایج کے تھے, ان کو کہاں سے میتھمیٹکس سمجھ آنی تھی. یہ بس ایک الگ ہی کہانی ہے, اس کو اس تک میں نہیں جاؤں گا. The point is, کیپٹلسٹک دور کے اندر جب ایک فلسفہ کیپٹلزم کا ہو تو ہمیں ہر انسان پھر اپنا الفا میل چوز کرتا ہے, ہر جاندار نے چوز کرنا ہے. سو چونکہ کیپٹلزم ہیز ٹیکن اوور اسلام, اینڈ بائی لانگ شاٹ کسی کو کوئی شک شبہ ہے تو دیکھ لے کہ مسلمانوں کے کیا حالات ہیں. سو دنیا میں فلسفہ اس وقت کیپٹلسٹک کا دور کا. اس فلسفے کے اندر الفا میل کیسے چنا جاتا ہے جو سب سے زیادہ ریسورسفل ہو. کیپٹلزم تو ہے ہی ریسورس اکٹھے کرنے کا نام. آپ خود سوچیں نا, یہ بل گیٹس سے پہلے کسی بلینئر کا نام یاد ہے ہمیں؟ یہ اچانک بلینئر سیلیبریٹیز کیسے بننا شروع ہو گئے. جیف بیزوس نے پیسے بنا لیے تو اس میں اس کو سیلیبریٹی ہوڈ کیوں مل رہا ہے؟ جان ہینکاک کیوں نہیں سیلیبریٹی تھا ہمارے, جس کی 121 بلڈنگ ہے امریکہ میں, وہ بہت پرانا بلینئر ہے. So these alpha males are declared because they are practicing the capitalistic philosophy very well. So جب ہم اس الفا کے پیچھے لگتے ہیں نا تو دو مسائل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. ایک, بچپن سے اللہ رسول کی باتیں سنتے رہتے ہیں, اور جیسے اسکول کالج کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یار ہم نے تو بل گیٹس بننا ہے, تو اندر کی ویلیو اور باہر کی ویلیو ٹکرا جاتی ہیں. اس کو کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں سائیکالوجی میں. دو اپوزنگ بلیفس ایک ہی دماغ کے اندر آ جائیں تو دماغ اندر سے ایکسپلوڈ کرتا ہے, اور وہ پھر خودکشیاں ہوتی ہیں, اور مسلمان بھی خودکشی کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے بچے بھی خودکشی کرتے ہیں. مسلمانوں کے بچے جو اسٹیو جاب بل گیٹس بنتے ہیں وہ بھی خودکشی کرتے ہیں. کیوں؟ یونیورسٹی میں جی وہ نمبر کم آ گئے, یونیورسٹی نمبر سے کون سی جنت دوزخ لگی ہوئی؟ کیپٹلزم میں جنت دوزخ ہی لگتی ہے. نوکری نہیں مل سکتی, 1.5 سال سے انجینئرز خودکشی کر رہے ہیں. یہ ڈپریشن اور یہ ہوپلسنس ہے نا, یہ ہوپلسنس کہاں سے آ رہی ہے؟ One philosophy has taken over the most superior philosophy کو ہم نے نیچے کیا, اللہ کی philosophy, اور اس پہ پورا کیپٹلزم کی philosophy آ گئی, کیونکہ آنی ہی تھی. کرہ ارض کے اوپر ایک وقت میں 2 philosophies آ ہی نہیں سکتی, الفا میل ایک ہی ہوتا ہے. اب چونکہ وہ الفا میل کیپٹلزم کا کوئی چیتا ہونا ہے نا, اس نے کیپٹلزم میں پیک کیا, سو اس لیے ہر انسان کنفیوژن کا. یہ ماشاءاللہ اتنی ڈیپ بات شیخ نے کی ہے کہ روٹ کاز بتائیے, ہوپلیسنس کی روٹ کاز. although I know کہ آپ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم مور سمپل ٹرمز میں بتائیں, لیکن let me just simplify it for you. And he was actually quite simple. I understood every single thing کہ he is telling the root cause. root cause یہ ہے کہ انسان جو مقصد اس کا ہے, جو پرپس ہے, وہ کرنے آیا ہے, اور اس کی بجائے کچھ اور کر رہا ہو, there will be cognitive dissonance, ایک تذبذب, مائنڈ ایک تذبذب کا شکار ہوگا. And when there is a clash between two philosophies and two cultures,